اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، پروگرام ہے رمضان کریم۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے سوچ کے بھی دل دکھتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے، 3 رمضان المبارک، جس دن جناب مولا علی پاک کا گھر خالی ہو گیا تھا۔ جناب حسنین کریمین علیہ السلام کے سر سے ظاہری طور پہ والدہ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئی تھیں، ظاہری پردہ فرما لیا، اس ظاہری دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا تھا۔ آئیے آج ہم جناب سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح جناب حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالغفور چشتی صاحب ہیں۔ آپ سے میں التماس کروں گا کہ آپ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں اور آپ کی شان کے بارے میں کچھ ملفوظات عالیہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا ابرار بھائی صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وہ عظیم موقع مہیا فرمایا اس ہستی کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کا، کہ جن کا ذکر گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اللہ جن اکبر، کا ذکر بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور بندے کی سعادت مندی ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے لیے کچھ الفاظ عرض کر سکے۔ سبحان اللہ۔ ہماری کیا ہستی ہے کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں، کہ جن کی شان کے اندر قرآن کریم کی آیات اترتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور خود اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ کے محبوب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور آپ کے ملفوظات عالیہ امت کے سامنے آتے ہیں، تو ہم نے تو صرف اپنی ایک سعادت مندی کا ذریعہ اور وسیلہ ڈھونڈنا ہے۔ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں بطور عقیدت، بطور نذرانہ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے اندر جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اسی حدیث پاک کو ہم اپنی اگلی جو گفتگو ہے اس حدیث پاک کو اس کا ہم بنیاد اور بیس ہی بنائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی عورتوں میں سے 4 عورتوں کو سب سے افضل بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود ان کے نام بھی ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پہلی عورت حضرت ام المومنین، محسنہ کائنات، محسنہ دین اسلام، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غمخوار ہمدرد زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ہستی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مائی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ، اور تیسرے نمبر پر آقا کریم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم بنت عمران جن کا نام تھا، وہ اللہ کریم نے ان کو کائنات کی عورتوں کے اندر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرعون کی زوجہ اور بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم ان کا نام تھا، وہ مومنہ تھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 عورتوں کو ساری کائنات کی عورتوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔
لیکن میں جس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان چاروں میں سے آقا کریم کو سب سے زیادہ پیاری کون سی ہے؟ سبحان سبحان ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو ان چاروں میں سے سب سے زیادہ پیار آقا کریم کو اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ حضرت مائی صاحبہ کی سبحان ذات سے تھا. سبحان سبحان میں اس پر صرف ایک حدیث پاک کی عرض کرتا ہوں اللہ اکبر. کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھی اور آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی حقیقی چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سبحان اللہ. اور آ کر انہوں نے سوال کیا. تو دونوں کا مل کر آنا یہ بہت ساری باتوں کا پتہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو سارے بنو ہاشم کے خاندان نے بھیجا ہو کہ جا کر آپ یہ سوال پوچھیں، اور سارے خاندان کی طرف سے وہ آئے ہوں اور انہوں نے آ کر سوال کیا ہو. وہ سوال یہ تھا کہ آ کر وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ جتنا بھی سارا بنو ہاشم کا خاندان ہے، ہم سارے اہل بیت کے افراد ہیں، ان سب میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے سارے بنو ہاشم کے تمام خاندان سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ اللہ سے. اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی. کیا ہی کہنے ہیں. اچھا جناب سیدہ پاک کا جو رب تعالیٰ سے ایک تعلق تھا، کیونکہ ہم نے جو روایات سنی ہیں جو پڑھی ہیں اس میں جناب سیدہ پاک کا رب تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قرب تھا. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. آپ یہ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ساری امت کو رب سے جوڑا، اللہ اکبر اللہ ان کی بارگاہ کے اندر گھر میں رہنے والے افراد کا رب سے کتنا واہ 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 سبحان. اس سے بندہ کیسے اندازہ لگا سکتا ہے. کیا بات. لیکن آپ کا یہ سارا کردار اور آپ کی سیرت یہ ہمیں خبر دیتی ہے اس بات کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تربیت اور بچپن سے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ جوڑنا اور قرب عطا کرنا، یہ آقا کریم کی تربیت کا وہ اثر تھا کہ جس پر میں صرف ایک بات ہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی وہ خاصیت کے اندر بھی شامل ہے کہ آپ سارا کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حالانکہ وہ آگے ہم عرض کرتے ہیں کہ عظیم نسبتوں کی حامل جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی. بے شک. ان کا بگڑ جانا، اخلاق حیا کے دامن کو چھوڑ دینا اور ساری یہ چیزیں تو ان کو یہ نصیب نہیں ہوتی. لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ عظیم کائنات کا جو نچوڑ ذاتیں ہیں ان ذاتوں سے آپ کی نسبت اور پھر آپ کا اپنا کردار اور سیرت کہ اپنے ہاتھ سے وہ چکی چلانا، اپنے ہاتھ سے بیٹوں کا جو ہے وہ غسل دینا، پھر ان کا کھانا تیار کرنا، پھر ان کے کپڑے تبدیل کرنا، اپنے ہاتھوں سے پھر پانی لانا اور وہ سارے گھر کے کام کرنا. تو اس کے باوجود بھی اللہ سے قرب کا عالم یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی جاری رہتی اور جب موقع ملتا تو مصلی کے اوپر رب کی عبادت بھی جاری رہتی اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر بسر کر دیتی. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رب سے اکثر یہ دعا کیا کرتی تھی کہ کاش کوئی ایسی رات نصیب ہو جائے جس کے اندر میں جو ہے وہ جی بھر کے تیرا ایک سجدہ تو مکمل کر سکوں. تو یہ آپ کے وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ وہ نسبت تعلق قرب کا یہ عالم ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اچھا سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ آج کل ہمیں ایک تو جناب اپنی بچیوں کو جناب سیدہ پاک کا اسوہ بتانا چاہیے،
تو اس حوالے سے آپ بحیثیت بیٹی آپ کا جو رول تھا وہ ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ اس کو ہم جو ہے علامہ صاحب کی ایک منقبت ہے، حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ میں فارسی زبان کے اندر ایک منقبت لکھی ہے، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کو ساری کائنات کی عورتوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو 4 عورتیں ہیں جنہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، حضرت مائی صاحبہ کے علاوہ باقی جو 3 ہیں انہیں اتنی نسبتیں نہیں عطا فرمائی جتنی نسبتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مائی صاحبہ کو عطا فرمائی ہے، اور وہ ایک فارسی زبان کے اندر ان کی منقبت ہے، تو میں اس کا صرف نچوڑ ہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس اشعار نہیں پڑھتا۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو 3 عظیم ہستیاں ہیں ان تینوں کے ساتھ حضرت مائی صاحبہ زہرا پاک کی نسبت جو ہے وہ جوڑ دی ہے۔ سب سے پہلے کائنات کے اندر نبیوں کے سردار، نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہونے کا شرف آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو ولایت کے تاجدار ہیں، تاجدار حالتا اور کائنات کے اندر ولیوں کے جو امام اور سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ اور بیوی ہونے کا شرف آپ کو عطا کیا ہے۔ اور تیسری نسبت کو آپ کو یہ عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر جو شہیدوں کے سردار اور امام ہیں ان کی ماں بننے کا آپ کو شرف عطا کیا ہے، جنتیوں کے جو سردار ہیں ان کی بھی ماں۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ موجودہ دور کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم یہ باتیں اس لیے اس طریقے سے عرض کریں نا کہ ہماری مائیں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں۔ تو آج کے دور کے اندر اگر کسی کو کوئی ایسی نسبت مل جاتی ہے تو وہ بیٹی بگڑ جاتی ہے۔ مثلاً مالدار گھرانے کی اگر کوئی بیٹی ہے تو خال ہی کوئی ایسی بچی ہوگی کہ جو مالدار گھرانے کی ہو، خوشحال گھرانے کی، دولت کی ریل پیل ہو، تو اس کے اخلاق اچھے رہیں، کردار اچھا ہو اور اس کے معاملات ٹھیک رہیں، اور وہ حیا کا دامن بھی جو ہے وہ پکڑے رکھے، اور کائنات کے اندر وہ مثالی بیٹی، مثالی ماں، مثالی بیوی بن کر وہ کائنات کے سامنے ظاہر ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مائی صاحبہ کو یہ تینوں نسبتیں جو عظیم عطا فرمائی ہیں، تو اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ نسبتیں بڑی عظیم ہیں۔ تو اس اتنی بڑی عظیم نسبت کے ہوتے ہوئے آپ نے کبھی بھی نہ اخلاق کا دامن چھوڑا ہے، نہ حیا کا دامن آپ نے چھوڑا ہے، نہ ہی آپ کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملتی کہ اس نسبت کی وجہ سے، مثلاً آپ بیٹی ہیں تو صحابہ کرام تو جس طرح کہ آج مرید اپنے پیروں کا احترام کرتے ہیں، ان کی اولاد کا، تو نبی پاک کے ہوتے ہوئے حضور کی وہ بیٹیوں کا یا بچوں کا کتنا احترام کرتے ہوں۔ بے شک بے شک بے شک۔ لیکن آپ نے کوئی بھی ایسا جو ہے وہ آپ نے نہیں فائدہ اٹھایا، یا وہ فائدہ اٹھا کر آپ نے کبھی بھی اخلاق، کردار اور سیرت جو ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں پیدا کی کہ جس سے یہ بات سمجھ آئے کہ آپ جو ہے وہ اس سیرت یا حضور کی اتباع اور اطاعت کا دامن چھوڑ رہی ہیں۔ بحیثیت بیٹی دیکھیں، بحیثیت ماں دیکھیں، بحیثیت زوجہ دیکھیں، عظیم نسبتوں کا پاس کرتے ہوئے آپ نے عظیم بیٹی، عظیم ماں اور عظیم بیوی جو ہے وہ بن کر کائنات کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تفصیل کے اندر نہیں جاتے، میں اس پر ایک ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا جو ابتدائی دور گزرا ہے یہ بڑا سخت ترین دور تھا، انتہائی سخت ترین۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا اس وقت سے لے کر آپ کی شادی ہونے تک، یعنی آپ کا وہ دور ہے نا، بیٹی آپ تھی آقا کریم کی،
تو اس کے اندر ہمیں آپ کا ایک لقب ملتا ہے بڑا پیارا، شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں. آپ کا ایک لقب ہے ام ابیہا، اللہ اکبر، اپنے باپ کی ماں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی آپ کا وہ نہیں کہ آپ نے نسبت کا فائدہ اٹھایا ہو کہ مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں. آقا کریم کی ماں کی طرح آپ کا کردار ہے کہ جس طرح ایک بچے کے لیے ماں کا کردار ہوتا ہے شفقت کے اعتبار سے، اللہ اکبر، اور جو ہے وہ ہر تمام معاملات کے اندر ام ابیہا یہ آپ کا ایک لقب ہے، اللہ اکبر، اپنے باپ کی ماں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس پر بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سین حرم کے اندر اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل اپنی پالٹی کو لے کر وہ طنز کر رہا ہے. واقعہ سارے جانتے ہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے. تو انہوں نے طنز سے آگے بڑھ کر اونٹ کی اوجری بھاری برکم جو ہے وہ اٹھا کر حضور کے پیٹھ کے اوپر آ کر رکھ دی. تو حضرت مائی صاحبہ سیدہ پاک، ابتدائی آپ کی عمر ہے، وہی بیٹی کے زمانے سے آپ گزر رہی ہیں، تو آپ کو خبر ہوتی ہے وہاں کوئی اور مسلمان نہیں ہے. آپ دوڑ کر آتی ہیں اور آپ جو ہے وہ اس اوجری کو ہٹا کر اپنے آقا کریم کی ابا جان کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں اور پھر ان کو جواب دیتی ہیں کہ کیوں آپ انہیں تنگ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا وہ بیٹی کا کردار ہے جس وجہ سے آپ کو ام ابیہا کہا گیا، اپنی باپ کی ماں. اللہ، یعنی کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے جب آقا کریم کو ستایا گیا ہو، وہ شیب ابی طالب کی وہ قید ہو کہ سارے قریش مکہ کے سرداروں نے، ان کافروں نے حضور کو جب اس گھاٹی کے اندر قید کر دیا تھا اور پابندی لگا دی تھی کہ ان سے نہ کوئی کلام کرے، نہ لین دین کرے، نہ تجارت کرے، نہ کھانے کے لیے کچھ دے. تو اس حال کے اندر بھی حضرت سیدہ پاک کا کردار بیٹی ہونے کے اعتبار سے، اور بطور خاص جب حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کا وصال ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت مولا علی المرتضیٰ کے والد محترم جناب ابو طالب ان کا وصال ہو گیا، تو آقا کریم کے لیے وہ تو بڑے سخت مشکل ترین حالات تھے. تو ان حالات کے اندر حضرت مائی صاحبہ ام ابیہا بن کر حضور کے ساتھ رہی. اللہ اکبر، اللہ، یہ بیٹی کا کردار ہے اللہ اکبر، کہ آپ کی وہ آقا کریم کو غمخواری، ہمدردی پیش کرنا، تسلیاں دینا، پھر آپ کے آنسو صاف کرنا، پھر آپ کے لیے شفقت ماں کی طرح جو ہے وہ پیش کرنا. تو یہ وہ بیٹی کا کردار ہے کہ آپ نے عظیم وہ نسبتیں دیکھ کر اپنے آپ میں بگاڑ پیدا نہیں کیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آج کی بیٹیوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر ان کے پاس مال ہے تو وہ مال سے انہیں بگڑنا نہیں چاہیے، دین کے اور زیادہ قریب آنا چاہیے کہ رب نے ہمیں یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ سہولتیں دی ہیں تو ہمیں تو رب کو زیادہ یاد کرنا چاہیے. لیکن سیدہ پاک کا یہ کردار آج کی بیٹیاں جو ہے وہ نظر انداز ہی کرتی ہیں، اپناتی نہیں ہیں. بحیثیت ماں اور ماں سے بھی پہلے بحیثیت بیوی آپ کا کردار، آپ کی شادی ہو گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت مدینہ کے بعد، اور آقا کریم نے آپ کو رخصت فرما دیا. اس پر میں صرف ایک بات کوڈ کروں گا جو ہماری بچیوں کے لیے انتہائی جو ہے وہ درس اور عبرت کا سبب بنے گی. آقا کریم نے جب رخصت فرما دیا، رخصتی ہو گئی، تو رات گزرنے کے بعد حضرت مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ پاک دونوں حضور سے ملنے کے لیے آئے. اللہ، دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے تو آپ نے سوال کیا کہ اے بیٹی بتا، حضرت مولا علی سے پہلے سوال کیا کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسے پایا ہے، صرف ابھی ایک رات گزری ہے. آقا کریم نے جب یہ سوال کیا تو حضرت مولا علی مسکرا پڑے اور اپنے زبان حال سے شاید آقا کریم کی تربیت کو سلام پیش کیا کہ آپ نے کتنی اعلیٰ تربیت اپنی بیٹی کی ہے. تو آپ نے ایک جملہ
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے آپ کی بیٹی اپنی بیوی کو اللہ کی اطاعت پر بہت بڑا مددگار پایا ہے، سبحان اللہ، کہ آپ کی بیٹی میرے لیے رب کی اطاعت کے اندر میری بہت بڑی مددگار ثابت سبحان ہوئی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ایک اچھی بیوی کا ایک سمجھو معیار بھی ہے ماشاء اللہ، کہ اچھی بیوی کون سی ہونی چاہیے، جو اپنے شوہر کے لیے اللہ کی اطاعت کرنے پر اس کی مددگار ہو، سبحان اللہ، اللہ کی اطاعت یا دین کے معاملات میں اس کے لیے وہ آڑ نہ بنے، وہ راستے کے اندر جو ہے وہ تاکہ وہ دین کی طرف نہ جا سکے، اللہ کی اطاعت نہ کر سکے، ایسا نہیں، وہ اچھی بیوی نہیں ہے۔ اچھی بیوی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت پر اپنے شوہر کی مددگار ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ مولا علی نے ایک رات کے اندر نتیجہ نکال لیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ آقا کریم کی وہ تربیت کا اثر تھا کہ آپ نے یہ بحیثیت بیوی حضرت سیدہ پاک کا وہ کردار ہے، تو ماں کا کردار تو آپ کا اللہ اکبر، عجیب کردار ہے کہ آپ نے وہ بیٹے پال کے تربیت کر کے امت کو دیے اللہ اکبر، کہ جن کی تربیت ہر موقع کے اوپر بولی، اللہ اکبر، اور بڑے بیٹے کی تربیت کی کہ جب امت کے اندر خون کی ندیاں بہہ گئیں، اللہ اکبر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان وہ جنگیں شروع ہوئیں اور اتنا خون بہہ گیا، تو حضرت سیدہ پاک کی وہ تربیت کا اثر تھا کہ آپ نے بیٹے کی تربیت کی، اور اس بیٹے نے پھر ساری امت کو جوڑ کے ساری امت کے لیے جو ہے ایک نمونہ پیش کر دیا۔ ماشاء اللہ، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اپنے بیٹے کو، وہی بیٹا جو سیدہ پاک جس کی تربیت کر رہی تھی، اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا کر آپ اعلان بھی کرتے تھے کہ یہ ہمارا وہ سید بیٹا ہے کہ جب امت آپس کے اندر لڑے گی اور میری امت کے دو مومن گروہ، کلمہ پڑھنے والے گروہ آپس کے اندر لڑیں گے تو یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر حضرت امام حسین کی تربیت کے اللہ کیا اکبر، کہنے ہیں اللہ اکبر، کہ وہ قرآن جو گھٹی کے اندر سیدہ پاک نے آپ کو دیا تھا، تو پھر آپ نے سارا کنبہ لٹا دیا لیکن قرآن کا دامن نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، دین کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے شک، تو یہ بحیثیت ماں، یہ آپ کا کردار ہے کہ آپ نے بیٹوں کی تربیت اس نہج کے اوپر کی ہے کہ ساری امت کے لیے انہیں نمونہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ ماشاء اللہ، حضرت سیدہ زینب پاک ہوں اور حضرت امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، ماشاء اللہ، تو آپ نے وہ تربیت کر کے بے شک، امت کو جو ہے یہ عظیم ہستیاں عطا بے شک۔ فرمائی۔ اچھا، رب تعالیٰ سے بھی پیار ہو، بابا سے تو پیار ہی ہے جناب سیدہ پاک کا، اتنا پیار ہے بابا کو اپنی بیٹی سے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے، وہ بابا جو ہیں وہ اپنی بیٹی جب آتی ہے وہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر شوہر سے بھی پیار ہے، پھر بیٹوں سے بھی پیار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بابا سے اتنی محبت کرتے ہو، جن لقب ملا ہو امو ابی ہا کا، تو پھر اس بابا کی امت سے پیار نہ ہو، امت کے ساتھ جو جناب اس سے پہلے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو تین چیزیں نسبت والی ہیں نا، کہ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہونا، ولیوں کے سردار کی بیوی ہونا، شہیدوں کے سردار کی ماں ہونا، ٹھیک ہے، یہ کوئی عمومی قاعدہ نہیں ہے۔ ٹھیک، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نبی کے بیٹے کو ہی اس کی آل سے نکال دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ بے شک، لیکن یہ جو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ اگر حضرت سیدہ پاک کا کردار اگر دیکھا جائے تو کردار آپ کا یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں نے ان تین نسبتوں کی لاج رکھی۔ بے شک، بے شک، اور وہ حدیث پاک حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ارشاد گرامی ہے، اور آپ کا سیدہ پاک سے بھی یہ اظہار عقیدت ہی سمجھ لے کہ گھر کی بات آپ نے دبائی نہیں ہے، امت کے سامنے بیان کے رکھ کے کر دی ہے۔ محبت ہو تو پھر وہ نکلتی ہے، محبت تھی آپس کے اندر۔ بے شک، تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے
کہ میں نے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مشابہ رسول اللہ کے چال ڈال کے اعتبار سے، اللہ اکبر، کلام کرنے، گفتگو کرنے، بولنے کے اعتبار سے، ماشاء اللہ، بیٹھنے اٹھنے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، معاملات، کردار، اخلاق، عادات کے اعتبار سے میں نے سیدہ پاک سے بڑھ کر کسی کو بھی رسول اللہ کے مشابہ نہیں سبحان دیکھا۔ اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، نسبتیں تو بگاڑ دیتی ہیں بندے کو۔ بے شک، بڑے خاندان کی اگر نسبت ہو، مالدار خاندان کی نسبت ہو، بڑے باپ کی بیٹی یا بیوی ہو تو وہ بگاڑ دیتی ہیں نسبتیں، لیکن آپ کا یہ کردار کہ آپ چال ڈال سے لے کر، بولنے گفتگو کرنے سے لے کر ہر معاملے کے اندر رسول اللہ کے مشابہ، اور آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی تربیت آپ کے ہر عمل سے بولتی تھی۔ تو یہ آپ کا وہ کردار ہے کہ جو بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں ہر عورت کے لیے ایک نمونہ ہے، اور ہمیں اپنانا بھی چاہیے۔ آقا کریم کی امت سے پیار کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ، اور وہ وصال آپ کے وصال سے بھی متعلقہ ہے۔ جب آپ کی زندگی کا آخری دن تھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے سارا کام سمیٹا، سارا کام، اپنے بچوں کو غسل دیا، اچھے کپڑے ان کو پہنائے، سارا گھر کا کام کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے دیکھا تو فرمانے لگے کہ اے سیدہ پاک، لگتا ہے آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے، آپ صحت مند ہو گئی ہیں۔ تو آپ فرمانے لگی کہ نہیں، میں صحت مند نہیں، آج میری اس زندگی کا آخری دن ہے اور میرے کوچ کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ تو پھر آپ نے وہ لمبی ساری وصیتیں فرمائیں اپنے بیٹوں کے بارے میں، اور ساری چیزیں، وہ ساری دیکھ بھال کے بارے میں وہ بڑی لمبی جو ہے وہ وصیتیں ہیں۔ آخر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی پاک، میرے گھر کے اندر ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اس صندوق کے اندر ایک وہ ورق کہہ لیں یا ایک چٹ کہہ لیں، وہ پڑی ہوئی ہے۔ جب میں وصال کر جاؤں، آپ مجھے غسل دے لیں، کفن پہلا لیں، تو آپ نے وہ چٹ میرے کفن کے اندر رکھنی ہے، اور میں یہ وصیت کر رہی ہوں کہ آپ نے وہ چٹ پڑھنی نہیں ہے اور نہ کسی کو پڑھنے دینی ہے۔ وہ ایک راز ہے میرے اور میرے رب کے درمیان، آپ نے وہ چٹ پڑھنی نہیں۔ حضرت مولا علی فرمانے لگے کہ اے سیدہ پاک، میاں بیوی کا آپس کے اندر ایک راز والا معاملہ ہوتا ہے، ساری زندگی آپ نے وہ راز مجھ سے چھپائے رکھا، اور پھر اپنے وصال کے بعد بھی آپ فرما رہی ہیں کہ میں وہ اس راز سے خبر نہ حاصل کر سکوں، آپ ضرور مجھے بتائیں کہ وہ کیا راز ہے۔ تو پھر آپ نے وہ بیان فرمایا کہ جب آپ کی اور میری شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو میرے ابا جان کی بارگاہ میں بھیجا۔ جبریل امین نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کی بیٹی کا نکاح مولا علی سے کر دیا ہے، اور اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں نے 4 اوقیہ سونا جو ہے یہ حق مار خود مقرر کیا ہے۔ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کیا وہ اس حق مار کی مقدار پر راضی ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ ابا جان نے مجھ سے پوچھا، تو میں مسکرا کے کہنے لگی کہ ابا جان، کائنات کا رب حق مار مقرر کرے اور وہ صرف 4 اوقیہ سونا، عرض کریں کہ یہ کم ہے، حق مار زیادہ کیا جائے۔ جبریل امین واپس گئے، دوبارہ آ کر عرض کی تو آ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، 4 اوقیہ سونا نہیں، 400 درہم حق مار ہم مقرر کرتے ہیں۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ جب پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ بھی کم ہے، اور زیادہ کیا جائے۔ تو آخری مرتبہ جبریل امین نے آ کر عرض کی کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ بیٹی کو کہو کہ جو وہ خود اپنے منہ سے بولتی ہے، جو وہ چاہتی ہے وہی ہم حق مار جو ہے وہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو آقا کریم نے مجھ سے پوچھا، اے علی، میں نے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں کہ آپ جو میرا حق مار مقرر کرنا چاہتے ہیں، اس کے بدلے میں
میرے ابا جان کی امت کو بخشش عطا اللہ فرما دے، اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے ابا جان کی امت کو معاف سبحان فرما دے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ اگر تو نے میرے اللہ ابا جان کی امت کو معاف کر دیا تو یہی میرے اللہ نکاح کا اکبر، حقدار بن جائے اللہ گا۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کریم کی بارگاہ سے پھر پیغام آیا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی جو چاہتی ہے ہم نے اسے قبول کیا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ فرماتی ہیں میں نے دوبارہ عرض کی کہ ابا جان عرض کریں کہ میں وہ ضمانت کے طور پر ریٹن لکھا ہوا چاہتی ہوں۔ واہ واہ واہ، تو اوپر سے آواز آئی کہ اے جبریل جنت کے اندر جاؤ، وہاں سے کاغذ پنسل لے کر آؤ، جنتی کاغذ کے اوپر لکھ کر میرے حبیب کی بیٹی کو یہ ضمانت دے اللہ دو۔ اکبر، اللہ تو اکبر، اے علی وہ چٹ وہی چٹ ہے اللہ کہ قیامت والے دن اگر گناہوں کی وجہ سے میرے بابا کی امت اگر جہنم کی طرف دھکیلی جائے گی تو میں وہ چٹ لے کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں واہ واہ، سبحان کہ یا اللہ تو نے تو مجھے ضمانت دے رکھی ہے، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے ابا جان کی امت کو تو نے معاف کر دیا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان تو اللہ، یہ وہ پیار ہے امت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، جب آقا کریم کو اتنا پیار ہو تو آپ کے گھر والوں کو پیار نہ ہو تو اللہ یہ ہو ہی اکبر، نہیں اللہ سکتا۔ اکبر۔ آخر پہ یہ ہم یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے نفرت نہیں محبت پھیلے۔ یہ سفیر عشق اس کا نام ہے پلیٹ فارم کا، تو یہی ہے کہ محبت پھیلے۔ تو کسی پہ کوئی تنقید نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے، وہ اپنے حساب سے۔ جناب حضرت شیخین کی جناب سیدہ پاک سے محبت و عقیدت، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی آپ کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ابرار صاحب لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم کی ذات سے محبت جب تک کامل نہ ہو ہمارا ایمان کامل نہیں بے ہوتا۔ شک، اور آقا کریم کی محبت کامل کیسے ہوتی ہے کہ آپ کے نسبت رکھنے والی ہر شے سے بے پیار شک، کیا بے جائے، شک، وہ مدینہ شریف کی مٹی ہو اس سے بھی پیار کرنا یہ آپ کی محبت میں شامل ہے، اور اگر کوئی ذات ہو جو آپ کے ساتھ نسبت رکھتی ہے تو اس کا پیار محبت یہ بھی آقا کریم کی محبت ہے۔ بے شک، تو آج اگر 1400 سال بعد ہم آقا کریم کی ذات سے نسبت رکھنے والی مٹی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آقا سے نسبت رکھتی ہے اور ہم اس نسبت سے پیار کریں گے تو حضور کی محبت کامل ہوگی، تو کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا اللہ کہ اکبر، آقا کریم کی نسبت رکھنے والی ان ذاتوں سے آپ کے گھر میں رہنے والے افراد سے کتنا پیار بے کرنا ہے، شک، بے شک، بے شک، اور ان کے پیار کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ بے شک، ان کا اتنا گہرا پیار تھا، اور خاص کر حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت فاروق اعظم کا۔ انہی کے بارے میں زیادہ واقعات ہمیں ایسے گڑھے ہوئے ملتے ہیں کہ جو نفرت پھیلاتے بے ہیں شک، بے شک، اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ انہی دونوں کا اتنا شدید پیار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہ جو باغ فتح کا معاملہ اور سارے معاملات یہ آج کل بڑے طول سے بیان کیے جاتے ہیں، انہی دنوں کی یہ بات ہے، اور یہ روایت بھی شیعہ کتب کے اندر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کے اندر پٹکا ڈالا اللہ اکبر، اور حضرت سیدہ پاک کے دروازے کے اوپر آ کر بیٹھ گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہ پٹا ڈال کر حضرت سیدہ پاک کے دروازے پر بیٹھ کر آواز لگاتے ہیں کہ اے سیدہ پاک یہ آپ کا غلام حاضر ہے، اگر آپ اسے چاہیں تو بازار کے اندر بیچ بھی سکتی ہیں اور اس کی وہ قیمت جو ہے وہ آپ کے لیے استعمال کے اندر حلال ہے۔ یہ میری ذات کی بات ہے کہ میں آپ سے اتنی عقیدت رکھتا ہوں، لیکن رہ گئی وہ بات، ساری باتیں، وہ باغ فتح کا معاملہ ہو، وہ ساری چیزیں، تو وہ آپ کے ابا جان کے ارشادات کے مطابق ہوگا، اللہ وہ دین کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ رہ گئی میری بات، اب مجھے بازار کے اندر لے جائیں، ابو بکر کو یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اب اسے بیچ دیں، قیمت بھی استعمال کر لیں۔ اللہ اکبر، اور حضرت ابو بکر صدیق کا سارا گھرانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور بطور خاص حضرت سیدہ پاک کے غلام اور نوکر بن کے وہ ساری زندگی بسر کرتے رہے۔ اور حضرت مائی صاحبہ کا جب وصال کا ٹائم تھا تو آپ کی سب سے زیادہ جو دیکھ بھال کرنے والی عورت تھی وہ حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس تھی۔ وہی عورت ہے جس نے آپ کی دیکھ بھال کی اور آپ کی آخری بیماری کے اندر آپ کی خدمت کی۔ اسی کے بارے میں آپ نے وصیت فرمائی کہ تو نے مجھے غسل بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی عورت نے پھر آپ کی بارگاہ میں وہ تجویز بھی پیش کی تھی۔ آپ فرمانے لگیں کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو جب میرے جسم کے وہ غبار نظر آئیں گے تو لوگوں کی نظر پڑے گی، تو میں نہیں چاہتی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دوسرے علاقوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ لوگ اس طرح لکڑی کے ساتھ وہ اوپر اونٹ کی کوان کی طرح بناتے ہیں، تو اس طرح بنا کر اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور جسم نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے وہ پسند کیا اور غسل بھی حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت مولا علی کے ساتھ مل کر آپ کو دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے خود جنازہ بھی پڑھایا، ماشاءاللہ۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ جس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو بتایا ہی نہیں تھا آپ کے وصال کے بارے میں، رات کے اندھیرے میں آپ کو دفن کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ایک اتنا بڑا ثانیہ اور واقعہ ہو، حضرت سیدہ پاک کا وصال ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ نہ ہو، اور آپ کی بیوی آپ کی خدمت کر رہی ہے اور آپ ان کو غسل بھی دے رہی ہے اور وہاں موجود ہے۔ تو یہ چیزیں جمہور جو قول ہے، 3 قول ہیں آپ کے جنازے کے بارے میں کہ حضرت علی نے خود پڑھایا یا حضرت عباس آپ کے چچا جان نے پڑھایا، اور جمہور کا جو قول ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا اور حضرت علی نے خود انہیں آگے مصلی کے اوپر کیا کہ آپ خود امامت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، مائی صاحبہ سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر مجھے سب سے زیادہ جو پیاری ذات ہے وہ آپ کے ابا جان ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی محبت جو ہے وہ آپ کی الگ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی واقعہ آپ کا ملتا ہے۔ آقا نے جب آپ سے سوال کیا کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پیاری ذات آپ کے ابا جان ہے، اور آپ کے ابا جان کے بعد سب سے مجھے پیاری ذات آپ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ ان کا اتنا گہرا پیار تھا، اتنی جو ہے وہ عقیدت تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آقا کریم کی محبت ان اہل بیت کی محبت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے جو آپ کو راج زہرا، جو تیرے قدم کی ہوگی مٹی وہ ہے میرے سر کا تاج زہرا، اور جو آپ کے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، اور حیاد ملکہ بطول زہرا، تہار تاندہ اصول زہرا، حسن حسین دے حبداراں دا سلام کر لو قبول زہرا، حسن حسین دے حبداراں دا سلام کر لو قبول زہرا، کہ بانوے مرتضیٰ وارث انما مصطفیٰ کی دعا سیدہ فاطمہ، جن کو قرآن نے بھی ہے کوثر کہا، ہیں خدا کی عطا سیدہ فاطمہ، اور تیری چکی فرشتے چلاتے رہے، تیرے بچوں کا جھولا جھلاتے رہے، ایسی خاتون سارے جہاں میں کہاں ہوگی تیرے سوا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، اور مریم و ہاجرہ جیسے لا ریب ہیں ایسے ہی سیدہ آپ بے عیب ہیں، میرا ایمان ہے یہ یقین ہے میرا، بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ، اور جس کی کعبے کے اندر ولادت ہوئی، جس کی مسجد کے اندر شہادت ہوئی، ساری مخلوق میں سے خدا نے اسے تیرا ہمسر چنا سیدہ فاطمہ، اور تیرے بابا دو عالم کے مختار ہیں، تیرے بیٹے بھی جنت کے سردار ہیں، کہہ رہا ہے خدا جو ہے تیری رضا وہ ہے میری رضا
سیدہ فاطمہ۔ یہ جملہ جناب قبلہ اعظم صاحب نے جو حق مہر کی بات کی اس پہ ہے کہ کہہ رہا ہے خدا جو ہے تیری رضا وہ ہے میری رضا سیدہ فاطمہ، اور بات ٹلتی نہیں آپ کی اپنے بابا سے کر دیں سفارش ہماری، بات ٹلتی نہیں کبھی آپ کی اپنے بابا سے کر دیں سفارش ہماری، چاہے جتنے گناہ گار ہیں ہم گداگر ہیں آپ کے سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، بانو مرتضیٰ وارث انما مصطفیٰ کی دعا سیدہ فاطمہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم اگر پڑھنے بیٹھ جائیں، اس پہ گفتگو کرنے بیٹھ جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا، یہ شانیں ختم نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ بھی ہم نے اپنی بخشش کے لیے یہ کچھ جو کچھ ہم نے پڑھا جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔